مجھے سلام نہیں کیا, مجھے آگے نہیں بٹھایا, مجھے کھانا نہیں دیا, میری عزت نہیں کی تھی, مینو گڈی چ نہیں پایا. پتہ نہیں یار, زندگی اس سے بہت بڑی چیز ہے. زندگی عطائے رب کریم ہے. بھلے زندگی بہت بڑی ہے. زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت کم مواقع آتے ہیں, اور ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو کے غم کے مواقع اور بڑھا دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور گزارش کروں گا, اگر میرا یہ ویڈیو دیکھ کے آپ میں سے کوئی میاں بیوی, ساس بہو, دیور جٹھانی, دیورانی کوئی بھی صلح کرتی ہے اور معافی مانگ لیتی ہے, تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا کہ تہاڈی بڑی مہربانی. تسی اس گل دا تذکرہ نہیں کرنا کہ ویکھو جی پھر آیا نا فون, ویکھیا نا لگڑی نا انہیں نک, ویکھیا اس طرح کی باتوں سے نکل جائے. زندگی اس لیے نہیں ہے. السلام علیکم میرے عزیزوں کارے, میرے عزیزوں, میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں افطاری سے پہلے گلشن اقبال پارک میں, اور 29 رمضان ہے آج. دیکھتے ہیں آج چاند رات ہوتی ہے یا نہیں. لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آج کے بعد آپ کا میرا رابطہ تو رہے گا, لیکن یہ رمضان پھر ہمیں اگلے سال ہی میسر آئے گا. اور رمضان میں ہم بہت زیادہ عبادات بھی کرتے ہیں, بہت اللہ کے نام پہ دیتے بھی ہیں. یقیناً آپ سب نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی اور اللہ کے نام پہ بڑا دیا ہوگا. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ 30 دن جو ہیں یہ ہمیں پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہم نے اگلے 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں. یہ اس ایک مہینے کا سبق ہوتا ہے. ویسے تو خیر مجھے لوگ جب پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یار یہ 11 مہینے میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں اور 1 مہینے جو ہے نا وہ پیٹ کا روزہ رکھتا ہوں. تو اللہ کرے کہ میرا یہ روزہ قائم رہے اور ہم اس رمضان کے فلسفے کو سمجھ سکیں کہ رمضان میں ہمیں کیا میسج دیا گیا ہے اور ہم نے پھر زندگی کیسے گزارنی ہے. دوستو, کل نہیں تو پرسوں عید ہو جائے گی, اور عید پر اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہے تو اسے معافی مانگ لیں. اور یہ بڑی جرت کا کام ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. طاقتور اور باقاعدہ طور پہ باظرف انسان ہے وہ ہے جو معافی مانگنا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طاقت میں, اس کے اختیار میں, اس کی نیکیوں میں, اس کے گھر کی برکتوں میں بے تحاشا اضافہ فرما دیتا ہے جو معافی مانگنا جانتا ہے, جو لوگوں کو منا کے واپس لانا جانتا ہے, جو تعلق کو بحال رکھنا جانتا ہے, جو درگزر اور معافی دینا جانتا ہے. ابھی کل رات کو ایک صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار صاحب میرا ایک دوست ہے, اس سے میری 10 سال کی تعلق تھا میرا, اور اس طرح ہوا اور وہ دھوکہ دے گیا مجھے, 70-80 ہزار روپے کا لاس کر گیا ان کا. میں کہ یار فیر کیا تو 80 ہزار فیر کما لیں گا, معاف کر دے. کہنا نہیں جی انہیں دھوکہ کیوں دیتا ہے. میں کہ یار انسان ایسے ہی کام کرتے ہیں, کسی کے پیسے کھا لیتے ہیں, کسی کی درزاری کر دیتے ہیں, یہ چوری کرے گا, اسی طرح کے سارے کام انسان ہی کرتے, تو انہی کے لیے تو معافی ہوتی ہے. جو نیکوکار ہوتے ہیں معافی ان کے لیے تھوڑی ہوتی ہے, درگزر ان کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. کہتا جی میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یار تیرا 10-15 سال کا تعلق ہے, اس کو چھوڑ دے گا, پھر ایک 10-15 سال لگائے گا, پھر اگلا تعلق بنائے گا, پھر وہ اگر تیرے معیار پہ نہ اترا پھر اگلا, تو پھر 3 دوست بنانے میں تیری عمر 60 کے قریب ہو جائے گی اور تیری تلاش ادھوری رہ جائے گی ایک اچھے دوست کی. تو بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اچھا دوست نہیں ملا تو تم کسی کے اچھے دوست بن جاؤ. تو اللہ کرے کہ میں ایسا کر سکوں اور میں بجائے ایک اچھے دوست کی تلاش کو جاری رکھنے کے خود کسی کا اچھا دوست بن جاؤں, اور مجھے اللہ یہ بھی ظرف عطا فرمائے کہ میں لوگوں کو معاف کر سکوں. اور دوستو خاص طور پہ میں ان وعلیکم السلام, کیا حال ہے, تو خاص طور پہ میں ان بہنوں سے گزارش کروں گا جو آج کے دن اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور باوجود کسی بھی وجہ سے شوہر سے لوٹ کے گھر چلی گئی ہیں,
میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی اپنے شوہر کو فون کریں، ان سے کہیں کہ آ کے مجھے لے جائیں. میری ناراضی ختم ہو گئی اور عید کے بعد ہم بیٹھ کے طے کر لیں گے کہ ہمیں آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اور وہ شوہر جنہوں نے باوجود کسی بھی وجہ سے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیا ہے، میں سے گزارش کروں گا کہ تیاں سارے دی سانجیاں ہوندیاں نے، اور کوئی بھی اپنی بیٹی اس لیے نہیں بیاتا کہ اس کا دماد اس کی بیٹی کو گھر بٹھا دے گا. تو یار تھوڑا جا مہربانی کرو، خدا خوفی کرو، جاؤ معافی درگزر نہ کم لو، جا کے اپنی بیگم صاحبہ نے فون کرو، ان کو میں لین آ رہے ہیں، تو جا کے لے کے آؤ. اور وہ ساس جو ناراض ہے اپنی بہو کے ساتھ اور اس کو بڑا تیش اور بڑا غصہ ہے اور اس نے بڑی بدتمیزی کر رکھی ہے، میں اس سے آگے ہاتھ جوڑوں گا. آپ بڑی ہیں، آپ درگزر کیجئے، اللہ اور رسول کے صدقے معاف فرمائیے اور اپنی بہو کو واپس بلا لیجئے. اور میں گزارش کروں گا اس بہو سے جس نے اپنی ساس کے ظلم کی وجہ سے گھر چھوڑا تھا یا شوہر کے ظلم کی وجہ سے گھر چھوڑا تھا، میں اس سے بھی گزارش کروں گا کہ بیٹا زندگی کو موقع دیتے ہیں، راستہ دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں اور سنجیدہ ایفرٹ کرتے ہیں مل کے رہنے کی، محبت کے ساتھ رہنے کی، گھروں کو بسائے رکھنے کی. تو میری بھੈਣੇ فون کر اپنے خاوند نو، اپنی سس نو معافی مانگ، وچوں گل مکا. اور میں آپ کو ایک اور گزارش کروں گا، اگر میرا یہ ویڈیو دیکھ کے آپ میں سے کوئی میاں بیوی، ساس بہو، دیور جٹھانی، دیورانی کوئی بھی صلح کرتی ہے اور معافی مانگ لیتی ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا کہ تہاڈی بڑی مہربانی، تسی اس گل دا تذکرہ نہیں کرنا کہ ویکھو جی پھر آیا نا فون، ویکھیا نا لگڑی نا انہیں نک، ویکھیا اس طرح کی باتوں سے نکل جائیں. زندگی اس لیے نہیں ہے. مجھے سلام نہیں کیا، مجھے آگے نہیں بٹھایا، مجھے کھانا نہیں دیا، میری عزت نہیں کی تھی، میں نے گڈھی چ نہیں پایا. پتہ نہیں یار، زندگی اس سے بہت بڑی چیز ہے. زندگی عطائے رب کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے وہ ہے زندگی کا، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں. اور اس زندگی کو میں اتنا چھوٹا کر دوں، اتنا حقیر بنا دوں کہ میں ان باتوں میں ناراض ہو جاؤں کہ جی میرے ساس نے ایسے کر دیا، میرے سسر نے ایسے کر دیا، میرے سالے صاحب نے ایسے کر دیا. بھلے ہو، زندگی بہت بڑی ہے. زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت کم مواقع آتے ہیں اور ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو کے غم کے مواقع اور بڑھا دیتے ہیں اور پھر ابلیس کو ہم پورا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہماری لڑائیاں کروا اور ہمارے درمیان آ کے نا فساد پیدا کر. تو مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے اس رمضان سے درگزر معافی نہیں سیکھی اور کسی کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرنا نہیں سیکھا تو پھر مجھے نہ اس رمضان کی اہمیت کا پتہ ہے اور نہ ہی مجھ پر اللہ کی بلیسنگ ہے. تو آپ یقین کیجئے، آپ کا نفس جس کو میں شیطان کہتا ہوں وہ روکے گا آپ کو کہ نہیں جی نہیں آتے، بیوقوف جہا بندہ ہے، ہمیں ویڈیو بناتی ہے کہ جی معافی مانگ لو. پھر انہیں 100 بندے نے دسیا تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. یہ ہمیں لگتا ہے کہ جی میں معافی مانگوں گا، وہ 400 لوگوں کو بتائے گا اور لوگ کہیں گے اچھا وہ طفیل نے معافی مانگی، زرینہ نے معافی مانگی، 700 کے نودے تھلے لگ گئی. یہ ساری باتیں کچھ نہیں ہوتی. یہ صرف ہمارا نفس گھڑتا ہے اور ہمیں نیکی کرنے سے روکتا ہے. تو ہم تو رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے تو نہیں ہیں. اور رحمان کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، محبت، پیار، درگزر، اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں. تو میں پھر گزارش کروں گا کہ ماں پہ بڑے اوکھے ہو کے تیاں پالتے ہیں تے وہندے نے. جاؤ انہاں دی تیاں نو گھروں لے آؤ تے تھوڑی جی انا کٹا لو. سس اپنی انا کٹا لوے، نو اپنی انا کٹا لوے، جوائی اپنی انا کٹا لوے، سہرا اپنی انا کٹا لوے تے سارے مسئلے سلجھ جان گے. تے عید والے دن سارے جی کٹھے ہو جائیں گے تو کڈا مزہ آئے گا. تے جے یہو جہا کوئی کرانا
ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ ਰੌਲੇ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੂ ਜਾਂ ਮਰੂ, ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਸੱਸ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਇਸ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸੁलह की है। नेकी में आगे बढ़ें, पहल करें। अल्लाह में आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम न आए वो जिंदगी क्या है। सोचिएगा ज़रूर।